نمبر 11 سورہ التوبہ آیت نمبر 113 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کانا نہیں ہے لائق للنبی نبی کے والذینہ اور ان کے آمنو جو ایمان لائے ان کی یستغفروا وہ بخشش مانگے للمشرکین مشرکین کے لیے ولو اور اگرچہ کانو ہوں وہ اولی قربا قرابت والے یعنی رشتہ دار اگر ہوں چاہے وہ مشرک رشتہ دار بھی ہوں من بعد بعد اس کے من بعدی بعد اس کے ما جو تبینہ واضح ہو گیا لہم ان کے لیے انہم کہ بے شک وہ اصحاب الجحیم ساتھی ہیں جہنم کے۔ پیغمبر اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس بات کے ظاہر ہونے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں یعنی جہنم میں جانے والے ہیں۔ سورہ کے شروع سے یہاں تک مشرکین اور منافقین کی پوری طرح سورہ کے شروع سے یہاں تک مشرکین اور منافقین سے پوری طرح تعلق ختم کرنے کا حکم دیا گیا کہ مشرکین سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا، نہ منافقین سے رکھا جائے گا۔ اب یہاں بتایا گیا کہ جس طرح مشرکین اور منافق جب زندہ ہوں تب ان سے تعلق نہیں رکھنا ہے، اسی طرح ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے رشتہ دار اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے معاف کر سے اس کی مغفرت کر دے، اس کے گناہ ڈھانپ دے، اس کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ نہیں، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنا ہے۔ پیغمبر اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ پیغمبر کو کرنا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہے، نہ دوسرے مسلمان کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں ایسے کہا گیا؟ کیونکہ زیادہ تر جتنے بھی مسلمان تھے سب کے رشتہ دار جو تھے وہ کسی کا زیادہ تر مشرک تھے، کیونکہ پہلے تو جاہلیت میں سب مشرک ہی تھے نا، پھر دھیرے دھیرے جب اسلام آیا تو ہر گھر میں سے دو دو تین تین اس طرح سے مسلمان ہوتے چلے گئے، لیکن ابھی بھی ان کے جو کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کی ماں ابھی بھی مشرک تھے۔ تو جب وہ مر جاتے تھے تو مسلمانوں کو بہت فکر ہوتی تھی کہ اب ان کا کیا ہوگا، تو وہ مغفرت کی دعائیں کرنے لگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ نہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی اگر ان کی موت کفر پر ہوئی ہے تو۔ اس کی تفسیر صحیح بخاری میں اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے زیادہ نیکیاں کن کی ہوں گی کہ ابو طالب نے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا اور مرتے دم تک آپ کا ساتھ دیا، لیکن وہ اسلام نہیں لائے۔ یہ وہ چچا ہیں۔ ابو طالب کا آخری وقت آیا، اب کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا جو تھے ابو طالب، ان کا آخری وقت آیا تو آپ ان کے پاس گئے۔ ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بھی بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا، چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کے یہاں آپ کے اس کلمے کی شہادت دوں گا، یعنی آپ جو ہے مرتے وقت کلمہ پڑھ لیجئے تو میں اللہ کے پاس شہادت دوں گا کہ ہاں آپ نے کلمہ پڑھا تھا، گواہی دوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، اے ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کے مذہب سے انحراف کرو گے؟ یعنی مرتے وقت یہ کیا کرنے لگے ہو؟ یہاں تک کہ اسی حال میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ جو تھے سر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو تم، کلمہ پڑھو گے، تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ تو وہ جو تھے وہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ابو طالب نے، اور ان کی ویسے ہی شرک پر، کفر پر موت ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے روک نہیں دیا جائے گا میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، آپ تو نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی جہنم میں جائے، اور آپ کے چچا، ان سے تو آپ کو بہت زیادہ محبت تھی کیونکہ آپ کا انہوں نے پوری زندگی بھر ساتھ دیا، اور انہی کی وجہ سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔
انہیں کے انتقال کے بعد پھر سب نے آپ کو اور زیادہ پریشان کرنا شروع کیا، اور جس کے بعد آپ پھر طائف گئے، اور پھر مدینہ آپ کو آپ سب قبیلے والوں نے مل کر آپ کو مارنے کی کوشش کی، تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ مدینہ ہجرت کر لیں۔ تو یہ ابو طالب جو تھے، ایک سمجھیے کہ ایک آڑ بنے ہوئے تھے، آپ کو پروٹیکشن دیے ہوئے تھے، کیونکہ قبائلی نظام تھا نا، تو انہوں نے آپ کو پروٹیکشن دیا ہوا تھا، لیکن یہ اسلام نہیں لائے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ منع نہیں کریں گے، میں ان کے لیے استغفار کرتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے روک دیا گیا، جس میں مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کہا گیا نا، اب پیغمبر کے لیے بھی جائز نہیں ہے اور اہل ایمان کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ سورہ قصص کی آیت بھی اسی سلسلے میں نازل ہوئی۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت طلب فرمائی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشرک قوم کے لیے جو دعا فرمائی تھی، اللہم اغفر قومی فہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم بے علم ہے، اس کی مغفرت فرما دے۔ تو یہ سب جو ہے اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں، جن کی موت جو ہے وہ کفر پر ہوئی ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی۔ مشرکین جب تک زندہ ہوں ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، تو جب وہ زندہ ہوں تب بھی ان کے لیے دعا نہیں کی جائے گی؟ نہیں، جب وہ زندہ ہوں تب ان کے لیے ہم ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت دے، لیکن اگر ان کی موت کفر اور شرک پر ہو تو ان کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں۔ اس بات کے ظاہر ہونے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں، کیونکہ ایک بار جب انسان شرک پر مرتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ جس کی موت شرک کفر پر ہوگی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ تو جب ہمیشہ کے لیے جہنم ہے تو پھر اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کی جائے گی۔